حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کا کہ جس نے اس طرح کے اداروں کو اس توفیق سے نواز رکھا ہے کہ پوری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود الحمدللہ یہ چل رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یقیناً جب فصل تیار ہوتی ہے تو کسان کو خوشی ہوتی ہے۔ آج جس بہار کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب دعاؤں میں مانگا گیا کہ اللہ اولاد دے، تیرے دین کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ اچھا جیون ساتھی دے، اس میں سے بیٹا دے یا بیٹی دے، تیرے رستے میں تیرے دین کے لیے اللہ چن کر کے دل و جان سے ان پہ محنت کریں گے۔ وہ ماں باپ کی دعائیں، وہ اساتذہ کی محنتیں، وہ ارباب انتظامیہ کے انتظام و انصرام، جب ایک بیٹا یا بیٹی یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ بھی مت بھولیے گا، اتنے ہی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، حاسد بھی اتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اس نظام کو ٹھپ کرنا چاہا تھا، مٹانا چاہا تھا، دبانا چاہا تھا، مگر یہ چل کیسے رہا۔ عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور کرم ہے، اس میں ہمارا صرف رول اتنا ہے، کردار اتنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ باقی ساری دنیا مل کر کے اسے بجھانا چاہے تو انشاءاللہ یہ نہیں مٹے گا۔ بھول ہے دنیا کی، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے شکر کے بعد ان احباب و ارباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر، گوشہ جگر دیے، ان احباب کا شکریہ جنہوں نے ان پہ مال دولت کو لٹایا اور سرمایہ لگایا، ان احباب و ارباب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے دل جلائے اور دل سے انہیں دین پڑھایا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اور شکریہ اپنے ان بیٹوں کا اور بیٹیوں کا کہ جنہوں نے نفسا نفسی کے دور میں جب ہر 100 میں سے 99 گاڑیاں اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں کی طرف بھاگ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے جس نصاب کو چنا وہ رب کی کتاب کو چنا۔ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ سے جب دنیا نفرت کر رہی تھی، مقابلے کر رہی تھی، مٹا اور گرا رہی تھی، اور میرے محبوب کے نام بدل رہی تھی، خاکے بنا رہی تھی، اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور کلمات اور احادیث سے اپنی محبتیں دکھائیں۔ اللہ رب العزت جزا دے میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو کہ انہوں نے اپنی اس محبت کے اندر پیغمبر کا دفاع سیکھا اور حدیث کا دفاع سیکھا۔ میں اس وقت اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، رات کا جو ٹائم ہو چکا ہے، آپ ماشاءاللہ بدستور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے صرف ایک نقطے پہ بات کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عوام کو بھی سمجھ دے گا، اور جو خاص ہیں ان کو بھی میرا مالک پہلے ہی سمجھ سے نوازے ہوئے ہیں، لیکن ہم عرض کر دیتے ہیں۔ مشہور یہ دنیا میں یہ دعویٰ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اکیڈمیز میں، مختلف اداروں میں، جرائد میں، اخباروں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، کہیں کوئی ادیب بن کے، کہیں کوئی خطیب بن کے یہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے
کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، 250 سال بعد گھڑی گئی اور لکھی گئی۔ عام آدمی سوچتا ہے یار اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا عہدیدار ہے، مناظر و محقق ہے، صاحب علم ہے، اگر یہ بات کر رہا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ اس دھوکے کو، فریب کو، شک کو، شبہے کو اور اس 2 نمبری کو، اس جال سازی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہماری گفتگو کا مقصد اعتراض برائے اعتراض نہیں بلکہ دعوت ہے۔ بیکار ہے وہ گفتگو جو کسی کو گرانے کے لیے ہو، جو الزام بازی کے لیے ہو، جو طعن و تشنیع کے لیے ہو۔ کوئی ویلیو نہیں اس گفتگو کی اللہ کے ہاں کہ جس میں دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، احقاق حق اور ابطال باطل۔ اگر یہ گفتگو کے اندر مد نظر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث قرآن مجید کے ساتھ یوں چلتی ہے برابر، پل بپل، لمحہ بلمحہ، ایک ایک گھڑی چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی الگ نہیں ہے۔ یہی تو کفر نے چاہا ہے، یہی تو غیروں کی اسکیم ہے۔ قرآن مجید کے احکام کو اور نواہی کو جب تک حدیث سے الگ نہیں کرتے تو من مرضی کا معنی نہیں نکالا جاتا۔ آج آپ انشاءاللہ ان چند لمحات میں جو میرے ساتھ ہیں، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں حدیث کو 250 سال بعد نہیں، 200 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، 75 یا 50 یا 25 سال بعد نہیں، کوئی 1 سال بعد نہیں، بلکہ اسی پل آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے، ادھر حدیث صاحب۔ آئیے آغاز کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، میرے محبوب غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق وہی اترتی ہے۔ حضرات، قرآن مجید کا اس بات، پہلی وحی کا اس بات، اگر پیغمبر کی حدیث 250 سال بعد بنی ہے تو ذرا پہلی وحی کا ثبوت تو لے کر کے آئیے، کہاں سے لائے گا؟ ادھر آواز آتی ہے اقرا، یہ قرآن ہے، جواب آتا ہے ما انا بقارئ حدیث ہے، پل بپل، لمحہ بلمحہ۔ قرآن و حدیث ہم نے اپنا ایسے اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، ادھر فرمان الہ ہے، ادھر فرمان مصطفیٰ ہے۔ جبریل آپ کو گلے لگاتے ہیں، تھوڑا دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، یہ قرآن ہے، رب کا فرمان ہے، جبریل وہی لائے ہیں، اور میرے مصطفیٰ پھر کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ محدثین نے 3 معنی کیے اور 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا۔ پہلا معنی، میں پڑھا ہوا نہیں۔ دوسرا معنی، میں نہیں پڑھنے والا۔ تیسرا معنی، جب قوم ہی ساری جاہل ہے تو میں پڑھ کے کیا کروں؟ جب اگلوں نے سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، وہاں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم 8 سال بچی کو پڑھا کے بھیجتے ہیں صحیح البخاری تلک، اور آگے جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہ ٹبر پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جامعہ علوم اثریہ نے جو پردہ سکھایا ہے ہمیں پردہ نہیں چاہیے۔ ما انا بقارئ، جب قوم نے حقیقت لینی نہیں، احکام لینے نہیں، مسائل سمجھنے نہیں، میری سننی نہیں، کیا کروں میں پڑھ کے؟ ما انا بقارئ۔ بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا بسم ربک، آپ کی باتیں اپنی جگہ پر حق، رب کا نام لے کے پڑھو،
الذی خلق، جو پانی کی بوند میں نطفہ امشاج بنا کے اتنی طاقتیں پیدا کر دے، حسن اور جمال عطا کر دے، ایک خوبصورت کڑچ نوجوان بنا کے کھڑا کر دے، وہ اس جاہلی معاشرے کو اٹھا کر کے انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے معیاری اور مثالی بنانے پہ قادر ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح، شروع تو کریں، پہلا سٹیپ تو لیں، آغاز تو کریں۔ پھر آپ نے پڑھا، پڑھایا جا رہا ہے قرآن ہے، آپ جس انداز میں پڑھ رہے ہیں حدیث ہے، آیتیں 4 نہیں ہیں، آیتیں 6 نہیں ہیں، آیات 5 ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے۔ یہ بتایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی پہلی ہے، بتایا کس نے؟ حدیث نے۔ گھر چل کے آئے، صحیح البخاری، آپ نے کہا 250 سال بعد لکھی گئی، یہ تو اسی پل کی بات ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم حدیث پڑھتے ہیں، زملونی زملونی، میری جد جان میری اہلیہ شریکہ حیات، اے خدیجہ دنیا، میرے اوپر کمبل ڈالو، رضائی ڈالو، لحاف ڈالو، کھیس دے دو، چادر دے دو، کپڑا دے دو، زملونی۔ محبوب کیا ہو گیا ہے؟ انی اخاف علی نفسی، اس وقت کپ کپا رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یہ ساری منظر کشی جو ہے یہ حدیث ہے۔ میرے محبوب کو ایک طرف لحاف ملا اور دوسری طرف یہ جواب ملا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ابشر۔ ان جملوں کو بیان کرنے والے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ بھی چل رہا ہے، حوصلہ اور تسلی بھی چل رہی ہے، ادھر قرآن چل رہا ہے، ادھر حدیث چل رہی ہے۔ یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب قرآن کا فرمان ہے، ادھر رب کا قرآن ہے، ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث برابر۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے میں اس روایت کو اسی جگہ چھوڑوں، آسمان سے وحی آئی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، او چادر والے کملی والے محبوب مرشد رہنما امت کے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ جتنے بھی لوگ چادریں لے کے بیٹھے ہیں، ذرا وہ اپنا ہاتھ دکھائیں، صرف جنہوں نے چادر یا لحاف یا کوئی کمبل شمبل اوڑا ہوا ہے۔ جی، جو سوئے ہوئے ہیں وہ نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے کیونکہ نیند میں، چادر گرم ہے، اور ماشاءاللہ جو جاگ رہے ہیں چادریں لے کے ان کا ہاتھ کھڑا ہے۔ بزرگوں کو سونے دیجئے، جگائیے گا نہیں، یہ عمر ہی سونے کی ہے، اللہ تعالیٰ سکون کی نیند دے دے، نیند کبھی کبھی آتی ہے، روز نہیں آتی۔ جی جاگیے ذرا۔ جب میں نے کہا کہ جو چادروں والے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، انہوں نے توجہ کی کہ نہیں کی؟ جب رب کہہ رہا ہے، آواز دے رہا ہے، یا ایھا المزمل، چادر والے، شال والے، کملی والے محبوب، آپ کا کیا خیال ہے؟ محبوب نے سنا نہیں اور چادر اتاری نہیں؟ اگلے لفظ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے، قم، میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، یہ حدیث قم قرآن ہے، یا ایھا المزمل قرآن ہے، کملی والے نے چادر اتار دی، یہ حدیث ہے، قم کھڑے ہو جائیے، قرآن ہے، پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ کا یہ عمل حدیث ہے۔ یہ 250 سال بعد ہوا۔ آگے اللہ نے کہا، قم فانذر، قوم کو ڈراؤ، قوم کو۔ اچھا، آپ نے ایسے ہی ڈرا دیا جیسے ہم ایک دوسرے کو ڈرا دیتے ہو، ایسے ہوا؟ سر جی اگر جو آپ کہیں جلسہ کرو اور انتظامیہ کہے جی جلسہ ہو گیا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نا، کڑی بھی آنی تے کانفرنس کراؤنی کو سوکھی نہیں ہوتی، یہ وہی جانتے ہیں جڑے کرتے ہیں، بڑا مشکل کام۔ اور قوم کو ڈرانا، لوگ تو ڈرانے والے کا نام مولوی طوفان رکھ دیتے ہیں، مولوی قیامت، مولوی بجلی رکھ دیتے ہیں، اسے ہر ویلے ڈراؤندا ہی نہیں۔ قم فانذر، نذیر بنایا ہے تو ڈراؤ،
डराने का एहतिमाम जैसे आपने जलसे का करा है ना, स्टेज ऊंचा लगाया है, आवाम इधर बिठाई है, उलमा इधर बिठाए हैं, मेरे पैगंबर घर से निकले हैं, उठ करके चले हैं, कदम उठाए हैं, सफा पहाड़ी पे चढ़े हैं, कोहे फरान की बुलंदी इख्तियार की है, जो सामने दर्रा है उसके बराबर खड़े हुए हैं, कौम को आवाज दी है, कौम भागी निकली है, डराने का मेयार और तरीका वही अपनाया जो कौम का था। फांजिर कुरान है, मेरे पैगंबर खड़े हुए, डराने से पहले डराने के मेयार पूरे करे। पूछा तुम्हारे अंदर 40 साल गुजरे, पहले ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है कि मेरी खबर कैसी होती है? कहा 100% सच्ची, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का। जब भी बोले हो सच बोले हो। कहा मेरा मामला कैसा है? कहा अमीनन, पूरी अमानत और दयानत पे मबनी होता है। अपनी सफाई लेके फिर कहा अगर मैं तुम्हें कहूं आप डरा रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है? फअंज़िर, महबूब क्या कह रहे हैं? अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे ऊपर एक लश्कर हमला करने वाला है, मैं उसको देख रहा हूं पीछे से आ रहा है, काम आपकी तस्दीक करें। कुरान के साथ हदीस के साथ फअंज़िर। यहां अल्लाह ने कहा वरब्बका फकब्बिर, महबूब काम जिम्मे ये है कि मैं हूं तो बड़ा, लेकिन आप बड़ा कह के साबित करके दें तो ये मजे की बात है। क्या ख्याल? इलाके का नंबरदार नंबरदार ही होता है। 2-4 बंदे नाल होण कहण जी माशाल्लाह जी साडा नंबरदार या चौधरी है, इलाके से काफिला है और काफिले वाले बताएं जी ये हमारा वहां का लीडर है। क्या ख्याल है? आलिम तो आलिम होता ही है, जो स्टेज सेक्रेटरी होता है, जो नकावत करता है, वो जो बातें कहता है उससे चस नहीं आती। वो जो तारीफ करता है वही तो असल मजा होता है। रब ने 6236 आयात में जो पहली आयत बुनियाद में रखी है अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और तारुफ इंसान का बड़ापन जाहिर करता है। मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह गुस्सा हो जाते थे जब कोई उनका तारुफ करवाते हुए थोड़े साब के लायके लगा देता था। बड़ी मर्तबा नोट किया उसने, इत्तेफाक से कराची साथ थे, एक जगह दरस था उनका भी शाम को और अगली जगह मेरा था, मैंने उनको वहां छोड़ना था, छोड़ के आगे चलना था। तो हम अभी गाड़ी से उतर रहे थे कि स्पीकर में नौजवानों ने मोहब्बत में आके शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, जो जो उन्हें समझ आया उन्होंने वो बयान करा और शेख कहने लगे कि वापस चलिए। मैंने कहा शेख वजह? कहने लगे कि जिसका ऐलान कर रहे हैं उससे दर्ज करवा लें। मैंने कहा शेख आपका ऐलान हुआ है, बाई नेम हुआ है, ये जो बातें की हैं मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा शेख कुरान से वरब्बा का फकब्बिर की आयत निकाल दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तारीफ और तारुफ निकाल दें। और तो अनकी कहना गुजरा वाले दे विच हुक्म आ रहा है। आप हदीस पढ़ाते हैं तो शेख हैं हदीस के, आप कुरान की तफसीर करते हैं तो मुफस्सिर हैं, उन्होंने तो मुबालगा नहीं करा, हकीकत बताई है। चिट्टे नु चिट्टा ना कहिए तो की आती है। दुनिया कहती थी शेख दरस नहीं देते जहां तरफ, और मैं आईनी शाहिद भी हूं और उस चीज का गवाह भी हूं। बात हुई और शेख ने दरस दिया वहां, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ने कहा कि सीवीयू पे किसी तरह शेख को ले चले ना, उनसे बात करी, नहीं माने। मैंने कहा शेख गुजारिश है, इतना सफर करके आए हैं, कुल सीरू फिल अर्द, ये जमीन में सैर करो वाली आयत काफिरों के लिए। वो बिल्कुल सीवीयू के ऊपर बड़े सारे जहाज डूबे हुए हैं, हमने आपसे वहां समंदरी मसाइल पूछने हैं, क्लास सिर्फ क्लासरूम जामे मुहम्मदिया में ही पढ़ना है। शेख तैयार हो गए, साहिल पे खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे समंदरी मसाइल के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, उनके मौक़िफ़ का पता चला। आप क्या समझते हैं कि घर में बैठ अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, बड़ा करके नहीं दिखा सकता था? रब ने पैगंबर को रिसालत और नबूवत दे करके कुरान और हदीस के जरिए अपनी रबूबियत के डंके बजाने के
لیے محبوب کو فران کی چوٹی پہ چڑھایا. آپ کا چڑھنا حدیث, آپ کا بولنا حدیث, آپ کا اعلان کرنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. یہ 250 سال بعد نہیں بولا, اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی بولا ہے. داتا دربار پہ جا کے نا کشف المحجوب اٹھا کے پڑھنا کہ داتا جی فرما گئے ہیں, داتا جی فرما گئے ہیں. وہ مینوں اینا نہ چکیا کرو, میں تو رب کو پتر مانگ مانگ تھک گیا, رب نے مینوں نہیں دیتا, تو میں ویلا جان دیا. وہ جیڑا منگدا آپ ویلا ٹر جائے انہیں تانوں کی دینا ہے. یہ کشف المحجوب دی عبارت ذرا پڑھیا جائے, لوگ پریشان ہو جائیں. ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو میرے کافی سارے بھائی پڑھتے ہیں, اور میں یہاں آپ کو کہہ دوں بچوں انشاءاللہ آپ نے قرآن و سنت کے ساتھ جڑا رہنا ہے, کام کرنا ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھول لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بھی بندہ مسلمان نہیں ہوا, اللہ نے امت پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو بنا. 950 سال دن, 950 سال کی راتیں, پیغمبر نوح نے دعوت دی علیہ السلام, ساتھ بیوی نہیں ملی, ساتھ بیٹا نہیں ملا, مرضیاں مالک دیا. ساڈا کام اپنی ذمہ داری نبھانا, پریشان نہیں ہونا. اگر مولوی کا بیٹا مولوی نہ بنے, عالم کا بیٹا عالم نہ بنے, قاری کا بیٹا قاری نہ بنے, خطیب کا بیٹا خطیب نہ بنے, ادیب کا بیٹا ادیب نہ بنے, اور کسی ایک دیہاتی آدمی کا بیٹا اٹھ کر کے نکل کر کے سٹیج کی زینت بن جائے, پریشان نہیں ہونا, دعا دینی, پریشان نہیں ہونا. میں قسم سے کہہ رہا ہوں, اگر رب کے اپنے فیصلے اور مرضیاں نہ ہوتی تو میں آج کسی لمبا پھاڑ کے کہا کو کر دیا ہونا. پیور دیہاتی ماحول کے لوگ ہیں ہم, صحرائی. پریشانی بہت ہوتی ہے علماء کو جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو پڑھانا تھا, جن کے پیچھے ہم تھے, جن کے لیے دعائیں تھی, جن کے لیے ترلے تھے, جن کے لیے جھولیاں پھیلائی تھی, وہ تو آج لائن پہ نہیں چڑھے. دوسروں کے بچے باہر سے آ کے کئی مرتبہ بن سور کر کے جا کر کے عظیم تر ہو گئے. اور لوگوں یہ فیصلے رب کے ہیں, کرم اللہ کے ہیں. میرا کام قرآن و حدیث سے جڑ کر کے اپنی دعوت جاری رکھنا ہے. یہ جو دوسروں کے بیٹے ہیں وہ دوسروں کے نہیں, وہ میرے ہی تو ہیں, میرا ہی صدقہ جاری ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ کیا کہہ رہے تھے کہ داتا جی کی دربار پہ جا کر کے یہ عبارت پڑھنی آسان ہے. کئی نے تو پڑھنا چکنا تو چک کے باہر کہنا تھا یہ اپنی کشف المحجوب نو بھی لے جا, یہ داتا جی کتاب ہی نہیں آئی, اسی نہیں مانی. 360 تے بڑے پرانے پکے ٹھکے گڈے تے جمے وہاں کھڑے ہو کے اپنے چچاؤں کی موجودگی میں, وڈیروں کی موجودگی میں, رشتہ داروں کی موجودگی میں اہل مکہ کو بلا کے میرے مرشد نے جو حدیث پڑھی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے تحت قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, لا کی تلوار سے ایسی نفی کی, ایسی گردنیں کٹی. ابو لہب کو پتا چل گیا, انہیں چھڑیا کسی نے بھی نہیں, انہیں تو واڑے دیتے تھے. غصے میں آ کر کے سگا چچا جو انگلی ہلا کے لونڈیاں آزاد کرتا دکھائی دیتا ہے نا مولانا کو کبھی یہ بھی پتا چلے کہ جب پیغمبر نے قرآن کے ساتھ حدیث کی تشریح کری ہے, تفسیر کری ہے, توضیح کری ہے اور حدیث بیان کری ہے, کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا نہیں جو سب کو جھکائے اور خود نہ جھکے سوائے اللہ کے. الہ نا سادہ جمانہ پنجابی چ یاد کرنا, جیڑا سارے نو چکا دے تو خود نہ چکے وہ الہ ہوتا ہے. سادہ جا ترجمہ. باقی بہت سارے تراجم علماء نے کرے ہیں, ان کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. ایک بندہ پوری دنیا چ لیا ہو جیڑا کسی اور نو تے چکاندا ہوئے تو خود نہ کدی چکیا ہو, صرف ایک. اچھا, میری باتوں کو نا میڈیا اٹھا لیتا ہے اور بعد میں بیچارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہیں مولوی نے بھابیاں نے ایک بہت بڑا چیلنج کیتا ہے. یہ میرا چیلنج مناظرے نال نہیں ہوتا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. میں نے ایک دفعہ کہا کہ پوری دنیا گھوم کر کے ائمہ اربعہ سے جو نیت کرتے ہو نا, اس نیت کے الفاظ 4 رکعت نماز فرض سلور, 4 3 رکعت نماز فرض, 2 رکعت نماز فرض,
جو کرتے ہو نا انہی لفظوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سے نیت لے آنا، دکھا دینا میں بھی کروں گا صحیح سند کے ساتھ. بیچارے پڑھتے پڑھتے رہے، چلو اس بہانے پڑھیا تو صحیح، لبدے رہے، کچھ نہ لبیا. اپنے امام تو نہ لبیا تو دوسرے امام شافعی تو جا کے چک کے تھے، وہ بھی کوئی ادھر دے میں ٹوٹے پھوٹے لبائی لے آیا ہے. میں قربان جاواں، میں تواڈے تو جڑی نیت کر دی جی وہ منگی سی. نہیں سمجھ آئی؟ پورا پیکج جڑا دے دے، پیچھے اس امام دے، اتنے اس امام دے، تھلے اس امام دے. ظاہر ہے منزل اوپر والی ہے تو اوپر کہو گے، نیچے والی ہے تو نیچے بولو گے، ایڈریس تو پورا دینا ہے. مجھے کافی سارے لوگوں نے کلپ کو بھیجا کہ چیزاں تواڈے کول بھی ہونی ہیں پترو، جڑے پڑھ کے جان دے فیلڈ وچ تھانوں اتارن دے پریشان ہون دی انشاءاللہ لوڑ نہیں ہے، بیچارے لگے رہندے نے. اللہ نے کافی ساری چیزاں ایدیاں دی قرآن چ منگیاں تے او عمر ہو گئی اج تک کوئی دے نہیں سکیا. ایک میں نے اور بھی کہا، قرآن اور حدیث کو جھٹلانے والوں، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یہ قرآن حدیث کیا ہے؟ میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ وفات پا گئی آپ کی زندگی میں. میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ زینب بنت خزیمہ وفات پا گئی. میرے پیغمبر کے بیٹے جناب قاسم، بیٹے جناب عبداللہ، بیٹے جناب ابراہیم وفات پا گئے. بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم وفات پا گئی. شیر دے دو، 8 ہستیاں میرے حضور دی زندگی چ ٹر گئی ہیں. اہلا وسہلا مرحبا، حیاکم اللہ و حیاکم. محبتیں، زیارتیں، عقیدتیں پیش کیا کریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج آپ کا بھی جذبہ ٹھیک ہے، ٹائم بھی ابھی کافی ہے فجر کی اذان میں. الحمدللہ سنا ہے کہ شاہ صاحب نے اذان فجر آج دے دی، اس وجہ سے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات بڑھا رہا ہوں، وگرنہ میں شاید بات نہ بڑھاتا. جی کہا کہ جناب کیا ہے یہ، مر جائے کوئی یہ وہابی، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہم نے کہا یہ لب و لہجہ تمہیں مبارک، یہ تمہیں مبارک، ہم جو کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. قرآن نے کہا جو یتیم کے گھر سے مال کھائے، دین بنائے، ضروری قرار دے، نہ کرنے والے کو برا کہے، دوام اختیار کرے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے جی ضروری ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خود پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ختم شتم پڑھ کے آیا ہے. جب علم نہیں تھا موٹے تے بوریاں رکھیاں ہوتی سی گٹکانیاں. اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب میرا پہلا ختم تھا تو مجھے نہیں پتا تھا، استاد جی جاتے ہی کندھے پہ بوری رکھوائی چلے گئے. چودھری کی اماں فوت ہوئی تھی، گھر میں بیٹھے، لائنیں لگ گئی، ماشاءاللہ پکڑی، پڑھنا شروع کر دی. میں تو نواں سا ہوں، مینوں کی چودھری صاحب نے آیا کوئی دین کو مذاق بنانے کے لیے، جتانے ہرانے کے لیے نہیں آئے. ہم اپنے باپ دادا باؤ اجداد کی بات نہیں کرتے. جب صرف تیرے سے بات ہوئی ہے یہی بولنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.
مسجد نبوی چ صرف ایک اعلان کی ڈیمانڈ کی ہے جہاد کا اعلان کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ اچھا چلیں یہ تو ہے نا لڑنے والا، کھانے پینے والا اعلان۔ میرے محبوب نے کہا جس کے گھر میں جو پکا ہے لے آئیے۔ جس کے گھر میں جو پکا ہے لے آؤ۔ لوگ لے آئے۔ دسترخوان کہاں لگا؟ مسجد نبوی میں۔ آپ نے بھی کھایا، ساتھیوں نے بھی کھایا، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے شادی کی ہے، یہ میرا ولیمہ ہے۔ مسجد نبوی میں اعلان ولیمہ ہو رہا ہے، ثواب دارین کا اعلان، کل کا اعلان، تیجے کا اعلان، ساتویں کا اعلان، 10ویں کا اعلان، 40ویں کا اعلان، برسی کا اعلان۔ ہم نے کہا اللہ سمجھ دے دے گا۔ لبڑ لبڑ مطالبہ اعلان دا سی تے 11 مہینے ایک خبر لب لیا دی جناب ملا علی قاری تو تے ملا علی قاری دی اور روایتاں نہیں پڑھیاں کہ جیڑیاں انہوں نے موضوعات الکبیر چ لکھی، بڑے بڑے دڑول تے جھوٹ۔ عام چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں بڑے جھوٹ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کڑال کڑال کہتے ہو؟ ساڑھے علاقے سے انہوں دڑول کہتے ہیں، زیادہ پارا لگے لگے۔ چلے ایک اعلان کی ڈیمانڈ تھی، کہنے لگے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جدو ابراہیم فوت ہویا نا تے تیجے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوراں لے آئے تے دودھ لے آئے۔ کھجوراں تے آپ نے 3 دفعہ فاتحہ پڑھی، نال سورت پڑھی تے نال کھادا تے کھوایا تے نال آکھیا بھی اے ثواب دارین لے، اے ثواب ہے۔ ہم نے تجھ سے اعلان مانگا تھا، ہر وفات پہ مانگا ہے، ایک اعلان جو یاد کر رکھا ہے، جو بنا رکھا ہے، جو چلا رکھا ہے۔ الحمدللہ جب قرآن کا کوئی ترجمہ غلط کرتا ہے ہم حدیث کے ذریعے پکڑتے ہیں، یہی تو پریشانی ہے۔ اور یہی آج کے طلبہ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے لوگ نہیں بھاگنا چاہتے، من مرضی کے مسئلے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب رستے کی رکاوٹ بنتی ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میں نے اسی لیے جو مثالیں دی ہیں اگر شروع کر دوں تو میرے خیال اگلے آنے والے جلسے تک ہر رات چاہیے، قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ، لمحہ بلمحہ، پل بپل۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ پتا کر جا کے مفسرہ قرآن اما عائشہ سے پوچھا گیا میرے محبوب کا رویہ کیسا؟ کہا کانا خلقہ القرآن۔ پوچھنے والے قرآن نہیں پڑھا، الحمد سے لے کے والناس کی سین تلک پڑھتا چلا جا۔ قرآن جو بولتا ہے میرے مصطفیٰ اسے تولتے، قرآن جو کہتا ہے آپ اسے کرتے ہیں۔ ہر آیت، ہر جملہ قرآن کا پیغمبر نے قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، تقریر کے ساتھ تفسیر کر کے دکھائی، حدیث بیان کری ہے۔ اب تجھے نہیں سمجھ آئی تو الگ بات ہے، تو نے ٹوٹکے جو لگانے ہیں، تو نے ادھر ادھر کے دڑل اور جھوٹ جو دینے ہیں، حقیقت پہ مبنی بات کرتا تو تجھے سمجھ آ جاتی۔ اس لیے حدیث کوئی 250 سال بعد کی گیم نہیں ہے۔ اور بڑے مزے سے آ کے کہتے ہیں زبران زیرہ بعد چ لگی ہیں سی، زبران زیرہ بعد چ لگی، ٹھیک ہے مان لیا جی تیری ادھر ہی ہو، پہلی وہی تو پڑھ کے بتا، پہلی وہی پڑھتے مجھے زبران زیرہ ہیں حجاج کے دور میں لگی، پڑھیا وہیں جاتا سی، وہ کان سن دے سی، اکھاں ویندیاں سی، ایمان سی، دل سمجھنا لے سی، بیان سی۔ قرآن مجید زبروں زیروں کے بغیر پڑھا گیا، پہلی وہی کو پڑھ اقرا، بغیر زبر زیر کے پڑھ کے دکھائے۔ کوئی بابا جی پڑھن گے تو جڑے کوئی بہت تجربہ کار ہونا کہتے بہتے یہ تھا زبر زیر تو بغیر اتریا تو پھر اقراؤ کیوں نہیں؟
کی خیال ہے اقرا کیوں بسم زبر زیر کے بغیر پڑھ بربک پڑھ ذرا بسم ربک ربک پڑھ اس کو کیوں نہیں ربوں کا کیوں نہیں ربی کا ہی کیوں ہے خالقہ انہوں خالقون کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا انہوں خلقون کیوں نہیں پڑھیا جا سکتا سر جی پہلی وہی زبر زیرے پیشیں شدے مدے ساتھ لے کے آئی تھی آپ نے ایسی قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے جو من میں آیا جتانے کے لیے ہرانے کے چکر بنا دیے لوگوں نہیں الحمدللہ ہم نے کتاب اللہ کی بھی حافظ بنائے اور سنت رسول اللہ کے بھی محافظ پیدا کیے وہ تو ایک اور نمی کہانی چٹی جی قرآن وہی مطلوب ہے تے حدیث غیر مطلوب شاباش بھی توڑے قربان نہ جائیں بڑا بادشاہ نے کیا تقسیمہ کی تھی ہیں کیوں جی قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے حدیث کی نہیں ہوتی وہ جو ماؤں کو کہا گیا تھا 22واں پارہ ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ یہ یتلا تلاوت سے نہیں ہے تمہارے گھروں میں جو تلاوت ہوتی ہے قرآن کی حدیث کی حکمت کی اسے بھلا نہ دینا من آیات اللہ والحکمہ پتہ ہے نماز کی ایک رکعت کے اندر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے اور حدیث کی تلاوت کتنی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایڈا تو میں نے پتا جائے کہ یہ حدیث ہے جیڑی اس تو پہلے پڑھی جاندی ہے وہ نہیں ملتا نہ کیوں پڑھی نہ ڈاڑے پڑھی سارے کی تو سیرج پڑھی پیچھے امام دے وچ کمان دے اللہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ریالٹی نہیں ہے ریل نہیں ہے جس ہستی نے انما الاعمال بالنیات بولا ہے اس نے اس کے لفظ نہیں دیے دین ادھورا نہیں چھوڑا دین مکمل ہے ہاں ہاں اللہ اکبر حدیث کی تلاوت سبحانک اللہ حدیث کی تلاوت اللہم باعد بینی حدیث کی تلاوت حکم ہے قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ پیغمبر نے کیسے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن فاتحہ ام القرآن جو سورت ملائی وہ قرآن اس کے بعد درود و سلام پھیرنے تک ساری حدیث اللہ اکبر رکوع میں جاتے حدیث سبحان ربی العظیم پڑھتے حدیث سبوحن قدوس رب الملائکہ پڑھتے ہوئے حدیث اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ حدیث ملء السماوات و ملء الارض تلاوت حدیث کی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ تلاوت حدیث کی سجدے میں گئے اللہ اکبر تلاوت حدیث کی سبحان ربی الاعلی تلاوت حدیث کی اللہ اکبر اٹھے تلاوت حدیث کی دو دس سجدوں کے درمیان ربک فرلی تلاوت حدیث کی پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی تلاوت حدیث کی پھر اٹھے وہی سسٹم چلا تشہد میں بیٹھے التحیات للہ تلاوت حدیث کی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تلاوت حدیث کی اللہم صلی علی محمد تلاوت حدیث کی اللہم بارک علی محمد تلاوت حدیث کی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر تلاوتیں حدیث کی سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 5 طریقے سلام پھیرنے کے 5 تلاوت حدیث کی یہ بڑا بڑا کسی اور جا کے رکھے الحمدللہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے لیکن مالک کا کرم ہے پڑھنے والے سمجھنے والے کتاب و سنت کو عزت دینے والے ہم وہ ادب دیتے ہیں آپ سن رہے تھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری کائنات ایک طرف ہمارے مرشد کا وزن کسی کا ہمت حوصلہ لے کے آئے ممکن نہیں لیکن ہم نے ان کو کبھی خدا نہیں کہا الہ نہیں کہا معبود نہیں کہا حاجت روا نہیں کہا مشکل کشا نہیں کہا
کیونکہ یہ کہنے سے تیرے رب کی توحید پہ حرف آتا ہے. یہی تو آپ سن رہے تھے پہلے مولانا اللہ جزا دے, بڑا لمبا سفر کر کے پہنچے, انتظار کرا, بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں بات کی. اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول کرے, حفاظتیں فرمائے, علم و عمل میں برکت دے. پیغمبر کو سجدہ کروا کے بتایا گیا, اوے آل انال مختار کل کا چکر دیکھ لو, دنیا میں تو تم مناظرے کرتے تھے, فیصلے نہیں کر سکے, پہلے فیصلہ لے لو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. اگر مختار کل تھے تو کہتے چلو جنت میں دیکھ لوں گا رب کو. جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا. بچہ کی داخل کروانا ہے کسی استاد کو, اپلیکیشن لکھ کے شہر میں کرنا ہو شہر میں کسی دوسرے کو کہنا پڑ جائے تو پھر وہ آلے نال تو نہیں نا. شافع محشر سر سجدے میں لمبا کیوں رکھوایا؟ جو نہیں جانتے وہ جان لیں, جو نہیں مانتے تھے مان لیں. ساجد اور ہے, مسجود اور ہے, عابد اور ہے, معبود اور ہے. جو عرش بری پہ ہے وہ ہستی اور ہے, جو پائے کے ساتھ سجدہ کر رہی ہے وہ اور ہے. عابد اور معبود اور ہے, رب اور مربوب اور ہے, اللہ اور محمد اور ہے. کوئی فرق مروڑی دا وہی تو مصطفی کا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا, مدینے میں مصطفیٰ بن کر. تو تیری ایزامیہ نہ تینوں مبارک, ہم سے یہ کام نہیں ہوتے. ہم صافی لیتے ہیں, ہم دال میں سے روڑ چننے والوں کو تو داد دیتے ہیں, چاول چن کے پکائے تو داد دیتے ہیں, انار چن کے لگائے تو داد دیتے ہیں, چیزیں چن کے رکھے صافی رکھے تو بات کرتے ہیں کیا بات ہے, معیار سمجھتے ہیں. کتاب و سنت میں جب ہم ضعیف نکال دیں, مردود نکال دیں, منقطع نکال دیں, مرسل نکال دیں, ضعیف نکال دیں, موضوع نکال دیں, کہیں کہ صحیح لے کر کے آؤ تو بات کرو بسم اللہ, نہیں تو پھر فبہا. یہی میرا دین, یہی میری دعوت, یہی میرا مسلک, یہی ہمارا میسج, یہی بچوں کی تیاری اور یہی ان کا فیوچر انشاءاللہ العزیز. تو مانے یا نہ مانے, اوپر سے اندر سے تو تیرا دل مان ہی جاتا ہے. نہ اعلان لگیا ہے کوئی چیزیں باتیں رکھنے کا, نہ ہی اپنے مرشدہ کو کوئی پنجابی والی سریکی والی نیت لگی ہے. موڈ تو لے کے پانڈ تک جو کچھ کر رہے ہو نظر ثانی فرماؤ. ہم آپ کے دشمن نہیں, خیر خواہ ہیں, دعوت دیتے ہیں, گراتے نہیں. آپ کو آپ کی نظروں میں اور رب کی نظروں میں اٹھانا چاہتے ہیں, کوئی اور مقصد نہیں. وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.